اگر میں ایک لڑکے سے انٹینشن نہیں پر مطلب دوستی وغیرہ کے سین میں بات کر سکتی ہوں, میری فیملی اگر یہ ایکسیپٹ نہ کرے تو میں مطلب ہائڈ کر کے اس کو بات کر سکتی ہوں اس سے, اس میں کوئی غلط چیز ہوتی ہے؟ ایک منٹ دوبارہ رپیٹ, آپ کہہ رہی ہیں کہ فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کسی سے بات کر سکتی ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میری فیملی کو ایشو ہے. آپ کی فیملی کو ایشو ہے لیکن آپ چھپ کے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میری فیملی کو پسند نہیں ہے, لیکن اٹینشن بھی ایٹ دیٹ ٹائم غلط نہیں ہے. اوکے ساحل صاحب, آپ رہیے گا ساتھ ہی کال پہ. ساحل صاحب سمجھ آئیے آپ کو؟ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. سر میرے ایک دوست ہیں, چائلڈ ہوڈ فرینڈ کہہ سکتے ہیں, میری اٹینشن ان کو لے کے غلط نہیں ہے, مطلب صرف فرینڈ ٹائپ تک ہے, لیکن میری فیملی کو ان سے کانٹیکٹ پسند نہیں ہے. میں ہائڈ کر کے اس کو رکھوں گی تو اس میں کوئی مسئلہ؟ ٹھیک ہے, میل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. ساحل صاحب آپ ایک مرد کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہوگی تو میں نکاح کی بات کروں گا, ورنہ میں کچھ اور بات کروں گا تو مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. مجھے آپ سے صرف لذت چاہیے. اگر میں آپ کی اصل میں عزت کرتا ہوں تو میں نکاح کی بات کروں گا آپ سے. کہ میں ایز اے مین بتا رہا ہوں, یہ ٹیسٹ رکھیں ہر انسان کا, ہر آدمی کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے. جو لڑکی کی اصل میں عزت کرتا ہے وہ اس کو گھر پہ نکاح کر کے اپنے گھر کی باغ دوڑ اپنے بچوں کی ماں بنانے کی بات سمجھتا ہے, اور آگے کی باتیں سوچتا ہے. وہ ٹیمپرری طور پہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. اس لڑکی کی میں عزت نہیں کرتا کہ جس لڑکی کو میں صرف اور صرف اپنے مزے پورے کرنے کے لیے یا بات کرنے کی مزے کی بات کر رہا ہوں, میں آگے کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. آئی ایم پریٹی شیور یو نو دا انٹینٹ. اگر انٹینٹ ہی چیک کرنا ہے تو نکاح از دی اونلی وے ٹو چیک اے مینز انٹینٹ. اے مسلم مین ٹاکس اباؤٹ میرج دا فرسٹ ٹائم ہی تھنکس رائٹلی آف اے وومن, ادروائز آئی ایم تھنکنگ آل رانگ. فضا آپ ساتھ ہیں؟ فضا آپ کو سمجھ آ گئی ساحل صاحب کی وہ؟ ہاں جی آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ساحل صاحب اس میں ایک میں بھی ایڈ کر لیتا ہوں فضا کی موجودگی میں کہ پیرنٹس کی مرضی کے اگینسٹ جو میں نے انٹرو دیا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ پیرنٹس بڑے مجبور ہو جاتے ہیں. وہ لڑکے کا مسئلہ ہے سر, وہ لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیرنٹس کو کیسے منوانا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, مسئلے لڑکے کے اندر ہوں یا لڑکے گھر والوں کے اندر ہوں, دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم فار دا وومن. اف اے وومن تھنکس کہ اس کی اپنی اسٹیم جو ہے نا, اس کی اپنی پریسٹیج کا تعلق جو یہ اس رسک ہے, تو وہ لڑکے سے سیدھی بات کرے گی کہ اف یو لائک می اور یو لائک وٹ ایور اباؤٹ می, تو پھر میری عزت نفس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ مجھے آپ اپنے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ رکھیں, رادر دین آپ مجھے اپنا ایک ٹیمپرری ٹائم پاس رکھیں اور آپ اپنی بھی انا کو تسکین دے رہے ہوں کہ آپ بھی لڑکیوں کے لسٹ میں ایک محبوب ثابت ہو گئے ہیں. دیر از بڑے لو سیلف اسٹیم کے آدمی ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ٹیمپرری طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا ان میں سکت نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی اور مسئلے ہیں جو لڑکی کو شادی نہیں کر سکتے. تو مسلمان مرد کی تو خصوصیت یہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر لڑکی میں کوئی بھی چیز پسند ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو, تو آپ نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھیج رہے؟ لڑکی کو تو زیادہ اچھا لگے گا کہ مجھے اس نے اتنی عزت دی ہے. لیکن اگر وہ نکاح کی بات نہیں کھا رہا ہے, ایک اور پرابلم آ جاتی ہے. یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں, بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ نکاح کا پرپوزل دیں, لیکن ویئر لڑکا سٹینڈ اور جو ایکسپیکٹیشن ہے لڑکی کے پیرنٹس کی, وہ آج کل بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے. آپ کو حضرت علی اور حضرت جو فاطمہ کی شادی ہے اس سے تو ہم بہت دور جا چکے ہیں. یہی تو پرابلم ہوئی ہے, اسی وجہ سے چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں. ڈو یو اگری؟ نہیں, علی بن ابی طالب کی فاطمہ تو زہرا سے جو شادی تھی وہ تو سمپل شادی, میں سمپلسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, شادی کے معاملات کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہوں کہ لڑکا جہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے کہ وہ بیچارہ کیسے ان کے جا کے گھر میں پرپوزل لے کرتے کیا ہو, رکھ کیسے سکو گے, یہ کویشچن سے فیس نہیں کر سکتے. بینگ اے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کویشچن فیس کرنا آپ کی ذات کو مجروح کر رہا ہوتا ہے. مگر یہ اس بات کی یہ ایز اے مین ہی ہم سوچیں نا, ہم دونوں تو آدمی ہیں, ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں نا, اور میں کوالیفائی نہ کر رہا ہوں لڑکی کے گھر والوں کے لسٹ پہ, تو پھر لڑکی کو کسی بھی لیول پہ خراب نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, آپ وہی سلوک کریں جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتے ہیں. سو اگر ساری پرابلم آپ مرد کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں. ایسے تو نہیں, مرنا ساری معاشرے کے فائدے مرد اٹھائے, یہاں پہ آ کے وہ کمزور بونا بن جائے. یہاں پہ بھی مردانگی دکھائے نا پھر. ایگزیکٹلی.
ورنہ تو بڑی لیڈرشپ مجازی خدا بنتے ہیں. یہاں پہ آ کے دکھائیں ہلکی پھلکی مردانگی. ادھر تو کوئی بڑی سائنس نہیں چاہیے. میں پھر بتا دوں, لڑکی نے بھی آپ کی ساری عمر عزت ہی کرنی ہے. اگر آپ نے نکاح کی بات کی, لڑکی بھی آپ کو 1-2 سال کے بعد اپنی اسٹیم پوری کر کے آپ کے لیے بدعائیں کیا کرے گی کہ مجھے تو نے خراب بھی کیا, خوار بھی کیا, اور میری عزت بھی مجروح کی, اور مجھے معاشرے میں بھی تو نے بدنام کرانے کے لیے رسک لیا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا. اس میں مطلب یہ تو دہریوں کے گھروں میں بھی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ یار اف یو لائک می دین پرپوز. اس کے لیے اسلام نے تو بہت اعلیٰ وقار دیا ہے نا عورت کو, کہ ایسے نہیں آپ کسی کے اوپر نگاہ رکھیں گے. کوئی نیت ہے تو بتائیں, پھر نکاح کی بات کریں, اس میں کیا مسئلہ ہے. سو اگر نہیں ہوتا نکاح, گھر والے نہیں مانتے جی آپ سوشل اکنامک لیول پہ کمزور ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ نے اپنی طرف سے مردانگی دکھا دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں اور عزت دیں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ او جی میں نے اس لڑکی سے ہی شادی کی, تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہی لڑکی پسند ہے تو اس کو کیوں خوار کر رہے ہو, پھر اپنی بناؤ سوشل اکنامک ساخت, پھر رشتہ بھیج دو. مطلب کون سی ایسی کوئی سائنس ہے جس میں کہ آپ, ورنہ شادی کے بعد بھی تو آپ نے اپنی سوشل اکنامک ساخت بنانی ہے نا بیوی بچوں کے لیے. تو آپ کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا, ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, تو آپ اس کے لیے پھر آپ کو تو اور ڈوپامینرجک ریئیکشن ملنے, تحریک مل گئی آپ کو تو ڈبل دا اسپیڈ سے اپنی جو ہے نا پروگریسو سائیکالوجی ٹریگر کرنی, کنڈیشن ٹھیک کرنی پڑے. محبوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. محبوب سوال کیجیے گا ساحل صاحب سے جلدی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے جی, یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ جی پازیٹیوٹی جو ہے وہ سوچ ہو اور آپ پرپوزل کر دیں اگلے بندے کو کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے اس کنٹری میں ابھی بہت سارے پرپوزل بھی ہو رہے ہیں اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جو ڈیورس کی ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جی. تو اس کے لیے کیا صورتحال ہونی چاہیے کہ مائنڈلی طور پہ وہ جلد بازی میں شادی کی پرپوزل تو دے رہے ہیں لیکن ڈیورس کی ریشیو بھی بہت زیادہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. ساحل صاحب ویسے سوال کا جواب تو پہلے شروع سیگمنٹ میں وہ دے چکے تھے, پھر بھی ساحل صاحب یہ دوسرے اینگل سے بھی آپ دیکھ لیں نا, تو ڈیورس کی نا جی کمپیئر کر لیتے ہیں. کمپنی نہیں ایک سینسیبل میٹر لے کے آتے ہیں. ڈیورس اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ہے, بے حیائی اللہ نے الاؤ نہیں کی ہوئی. تو اگر آپ بے حیائی سے بچنے کے لیے پرپوزل دے رہے ہیں اور وہ ڈیورس میں آ جاتی ہے بات, تو کوئی اسلامی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے گا حلال کام ہے ڈیورس. میں آپ کو بس ایک بیسک سینس کا میٹر بتا, ناپسندیدہ حلال کام, ہاں مگر ناپسندیدہ ہی مگر حلال ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ناپسندیدہ انورٹڈ کوماز میں, اسلام میں حلال کام انورٹڈ کوماز میں. ٹھیک ہے, ورنہ تو صحابیات کی بھی ڈیورس نہ ہوتی نا اگر اتنا ہی ناپسندیدہ کام ہے. تو اب کہانی یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ڈیورس ہوگی یا نہیں ہوگی, اب یہ سوچیں کہ اگر بے حیائی ہو گئی تو اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے. ڈیورس ہونے سے اللہ کا کوئی قانون نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیے گا. اف اینی تھنگ اللہ تعالیٰ ہی نے ایک قانون بنا کے دیا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو ڈیورس کر دو. پاکستان میں جو ڈیورس کے اراؤنڈ سائیکالوجی ہے نا وہ اتنی گندی ہے, گٹر سے اٹھا کے لائے ہیں. یہ ہندو مت کی ستی کی رسم نظر آتی ہے مجھے. اور یہ شادی کے اوپر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اتنا بڑا مجھے مسئلہ نہیں لگتا جتنا ڈیورس کے بعد لڑکی کو ٹیگ کر دینا یا لڑکے کو ٹیگ کر دینا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص ہی نقص ہے. مطلب یہ ہے اصل میں مسئلہ. میرے خیال سے معاشرے میں جو اصلی مسئلہ ہے نا وہ ڈیورس کے اراؤنڈ ٹیبو کرنے کا ہے. اگر ڈیورس کو ہم اس لیول کے اوپر نہ لے کے جائیں, ڈیورس نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ تمام رشتوں کو تقویت دے اور ایمان کے ساتھ آپس میں محبت بڑھائے, مگر ڈیورس ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے. لڑکی کے ساتھ پہلے 2 سال ٹیسٹ کرنا اس کو, نعوذ باللہ, یہ کیا کس قسم کی بے حیائی ہے, اور پھر آپ کہنا کہ ہم 10 سال تک چلائیں گے. ساحل صاحب یہ ڈائیورس والا ٹاپک میں آج اپنے پروڈیوسر سے بات بھی کر رہا تھا, آپ کو بھی میسج کیا کہ یہ ہم نیکسٹ ڈے ڈائیورس کا جو خواتین ہیں, آپ حضرت خدیجہ کی بھی جو مثال ہے وہ بھی سامنے ہے, بہت ساری ہسٹری سے مثال ہیں کہ کس طرح وہ زندگی گزارتی ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے, اور ان سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے جو اب کے معاشرے کی نارمز اینڈ ویلیوز ہیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ پورا ٹاپک ہم رکھیں گے. حمیرہ صاحبہ لاہور سے. جی حمیرہ سوال کیجیے گا جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر یہ تو سنا ہے کہ لڑکا پیغام بھیج سکتا ہے نا, نکاح کا بھیجا جاتا ہے, تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی نے پیغام بھیجا ہے لڑکے کو شادی کے لیے. اب ان کی ایک دو کیسز ہوئے ایسے, تو انہوں نے شادی بھی ہوئی ہے ان کی, تو لیکن کیا ہے کہ بعد میں شادی کے بعد کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے, تنگی آتی ہے, تو فوراً طنز
लड़के की तरफ से आता है कि तुम ही ने पैगाम भेजा था शादी के लिए। सही है। तो क्या ये मायूब है कि लड़की निकाह का पैगाम भेजे? सिर्फ लड़का ही भेज सकता है, क्या लड़की नहीं भेज सकती? ठीक ठीक जी साल साहब, टाइम कम है, क्विकली जवाब दे दीजिए। वो वाले मर्द जो अपनी बीवियों को इस तरह के या किसी और तरह के ताने देते हैं, वो भी मर्दानगी के लेवल पे तैयार ही नहीं हुए थे। सही, तो शादी होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, लड़की पैगाम दे या लड़का पैगाम दे, कोई बात नहीं, इसने अल्लाह ताला का काम पूरा किया है, कानून निभाया है, निकाह का पैगाम दिया है। लड़की की पैगाम देने पे भी लड़की की सेल्फ एस्टीम कहीं मजरू नहीं होती। इफ एनीथिंग शी लाइक्स अ मैन, प्रपोज। ये गोरों का कानून है कि लड़का एक ही इज गोना नील डाउन एंड प्रपोज टू द वुमन। अल्लाह ताला के कानून में लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं कि जो भी प्रपोज कर दे। बाद में अगर कोई ताना देता है अपनी बीवी को कि जी तूने मुझे पैगाम, तू ही मेरे पीछे पड़ी थी या तूने पैगाम दिया था, तो उस बंदे को किसी और शादी के काबिल नहीं है। वो भी शुक्र है उसकी पहली शादी, बल्कि उसकी लड़की को अच्छा हुआ निजात मिल गई ऐसे आदमी से जो औरतों को इस तरह के ताने देता है। ठीक। अच्छा साहिल साहब, मैं अभी बात कर रहा था, मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जब डाइवोर्स की बात की तो मैं हज़रत खदीजा के एग्जाम्पल को बीच में बोल गया हूं, लेकिन वो मेरी तस्हीह कर दीजिएगा, क्योंकि वो बेसिकली वो डाइवोर्स वाला सीन नहीं था, ये मैं तस्हीह करना चाह रहा हूँ। नहीं, ज़ैनब बिन्त जहश डिवोर्स, हज़रत खदीजा का तो अलग मामला था, लेकिन वही था कि जो पहले शादीशुदा हैं या डाइवोर्स हो चुकी है या हस्बैंड फोत हो चुके हैं, उसके बाद की जिंदगी के ना आप उनको एक्सेप्ट करते हैं ना उनसे शादी करते हैं। ये मेरा पॉइंट मैं बेसिकली मैं आपको जो भी मर्द है, मैं इनकी साइकोलॉजी बैलेंस कर दूं। बड़े बड़े पाकिस्तान के कल्चर में बड़ी गंदगी डाली जाती है नफ्सियात में। जो बंदे एक शादीशुदा औरत को जो बेवा हो गई है, तलाक याफ्ता है, उसके साथ शादी करने के बाद उसको बड़ा समझ रहे होते हैं कि बड़ा एहसान किया उन्होंने, या फिर पता नहीं क्या फिरौनियत आ जाती है उनको, या फिर उनको कोई दिमाग का मर्ज आ जाता है कि पता नहीं पहली शादी में मेरे से वो वाली मोहब्बत हो गई या पहले करती थी तो उसको तो शौहर फौत हो गया। तो मैं उनको हमेशा हज़रत उम्मे सलमा की मिसाल देता हूँ। उम्मे सलमा और अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मोहब्बत थी ना वो आपस में, वो पूरे अरब में मशहूर थी। यहाँ तक कि उन्होंने आपस में वादा भी किया था कि अगर में से कोई मर गया तो दूसरा शादी नहीं करेगा सिवाय इसके कि मुझसे भी बेहतर मिल जाए। और उम्मे सलमा फिर उम्मुल मोमिनीन बनी। बेशक। तो याद रखिएगा, जब भी एक बंदे को ना ये शैतान आके वसवसे डाले ना कि यार तेरी बेगम की तो पहले जो शादी थी वो शायद ज़्यादा उसके साथ अफिलिएट थी, वो उल्फत का वो लेवल नहीं तेरे साथ शेयर कर रही, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने, नबी अस्सलाम ने भी हमें ये सुन्नत के थ्रू दर्श दिया कि हमारी माँ ने जी हमारी माँ ने, हमारी अपनी माँ ने, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बताया कि ये जो मामला है ना, ये अल्लाह ताला जब साहिल साहब हमारे साथ एक और कॉलर है। प्रोड्यूसर कौन कॉलर है जी? आप सवाल कर जी, दुरानी साहब सवाल कीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है, कर लें आप सवाल। दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दुरानी साहब 10 सेकंड सवाल कर लें जरा जल्दी से। सर मेरा साहिल साहब से ये क्वेश्चन है कि सर हम लोग किस तरह इन सब चीजों से बचें, और बहुत फेड अप हो चुके हैं। साहिल अजीम साहब को भी सुनते हैं, शेख आतिफ को भी सुनते हैं, लेकिन हम लोगों की हर जगह पे इतनी ज्यादा हर्डल्स हैं कि जब हम लोग कब्रिस्तान से गुजरते तो हम कहते हैं कि काश हम लोग उस जगह पे होते और इस दुनिया में ना रहते। बेहयाई आप कहना चाह रहे हैं कि कैसे बेहयाई से बाज आए? जी ठीक है साहिल साहब वैसे तो कूजे में बंद कर दिया पूरे प्रोग्राम के अंदर साहिल साहब ने कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करवा लें। जी साहिल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहें। अल्लाह ताला आपकी इस दिल की दिक्कत को जारी रखे। माशाल्लाह, क्या आपने क्या एनालॉजी दी है। मसला ये है कि मैं आपको बताऊं, बस लोगों की बहनों को अपनी बहनों की तरह ट्रीट करें, और वो वाला वकार जो है ना वो ख़वातीन को देना शुरू करें कि जो आपको पता हो कि आपको एक दफ़ा पता चल जाए ना। मेरे उस्ताद कहते थे औरत पे अल्लाह का सीधा हाथ है कि उसकी गैबी मदद नहीं होती, उसकी ज़ाहिरी मदद हो जाती है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस मखलूक को वो वकार देना शुरू करें जो कि अल्लाह ताला खुद बस ये सोचा करें कि ये लड़की अल्लाह की निगाह में कैसी महबूब मखलूक होगी, जो अल्लाह इसको डायरेक्ट मदद करते हैं, क्योंकि कमज़ोर की अल्लाह ताला मदद ज़्यादा करते हैं ना। तो हमें तो अल्लाह ने ताकत दी भी है, हम तो आदमी लोग हैं, हम तो बड़ा कुछ खुद कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट ना करें, फिर वही पॉइंट कि अपनी बहन जैसा ट्रीट करें,